افسانے نماز پڑھ کر کمرے سے باہر آئی تو مہرداد کہیں نہیں تھا۔ اس کا فون سامنے ہی ٹیبل پہ پڑا تھا۔ پتہ نہیں کس کی کال تھی۔ فون کب سے بجے جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے فون اٹھایا۔ دنیا، وہ لب بھیج گئی تھی۔ پھر کچھ سوچ کر کال آن کر کے فون کان پر رکھا تھا۔ مہرداد کہاں ہو؟ کب سے فون کر رہی ہوں۔ کال آن ہوتے ہی وہ دنیا کی تیز آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ انسان کال کرنے سے پہلے وقت دیکھ لیتا ہے کم از کم۔ افسانے کا ایس سچ کوئی لحاظ والا تعلق تو تھا نہیں دنیا سے کہ وہ اسے صاف بات کرتے ہوئے ہچکچاتی۔ اوہ تو تم ہو۔ دنیا جیسے توقع نہیں کر رہی تھی کہ مہرداد کے فون پر افسانے کی آواز سنائی دے گی۔ مہرداد فجر کے وقت اٹھا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی روٹین پتہ ہے۔ تو مجھے مت سکھاؤ مجھے کس وقت کال کرنی چاہیے۔ کیوں نہ سکھاؤں؟ مہرداد کی جو بھی روٹین ہو، تم کون ہوتی ہو اس وقت بے وقت کال کرنے والی؟ ادھار رکھنا تو افسانے کو بھی نہیں آتا تھا۔ صبح صبح ہی وہ لڑکی اس کا دماغ خراب کر رہی تھی۔ میں کزن ہوں اس کی، میں جب مرضی کال کروں اسے۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ دنیا کو بھی غصہ آیا تھا۔ واو، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوتی ہوں؟ میں بیوی ہوں تمہارے کزن کی، شوہر ہے وہ میرا۔ آئندہ اپنی حد میں رہنا اور بے وقت میں شوہر کو فون کرنے سے پرہیز کرنا۔ چبا چبا کر کہتے فون بند کر کے میز پہ پٹ کھاتا۔ کیا ہوا؟ کس پر غصہ آ رہا ہے؟ مہرداد کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ جیکٹ اتار کر سٹینڈ پر لٹکا رہا تھا۔ وہ بھی مسجد سے واپس آیا تھا۔ تمہاری چہی تھی دنیا بیوی پر، تمہیں یاد فرما رہی تھی وہ خاتون، جل کے کہتے وہ کچن کی طرف بڑھی جب مہرداد نے اسے بازو سے پکڑ کے روکا تھا۔ میری چہیتی تو تم ہوں۔ زن سے بانی من جھک کر اس کے کان پر لب رکھتے اس نے شرارت سے کہا اور وہ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ آج ناشتہ میں بناؤں گا، کیا یاد کرو گی؟ مہرداد رضا خود تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہے، شاہانہ انداز میں کہتے وہ فریج میں رکھی چیزوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کتنا عجیب نام ہے تمہارا مہرداد، ٹپیکل پاکستانی نام لگتا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے۔ ایک جھجک تھی جو ابھی بھی ان کے رشتے میں موجود تھی۔ اس کے رہتے وہ ابھی اس کے ساتھ پوری طرح کمفرٹیبل نہیں ہوئی تھی۔ مہرداد نے ایک نظر اس کے سرخ چہرے پر ڈالی اور وہ اب یقیناً مہرداد کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اس کے نام کی بخیہ دھیرنے والی تھی۔ حالانکہ پاکستانی تو تم ہو، لیکن تمہارا نام ایرانی ہے۔ اینڈ بائی دا وے، مہرداد پیور فارسی نام ہے، اور تم اپنا پاکستان میرے نام سے دور ہی رکھو پلیز۔ وہ آخر میں منہ بنا کر پلیز بولتا۔ افسانے کو تو زہر ہی لگا تھا۔ اسے کنفیوز کر کے وہ کتنے مزے سے چڑھا رہا تھا اپنی اوور ایکٹنگ سے۔ میرا نام ایرانی ہو یا تو رانی، تمہارا کنسرن نہیں ہے۔ اسے جیسے ابھی یاد آیا تھا کہ اسے تو ناراض ہونا تھا۔ کل وہ شام تک آنے کا بول کر رات پتہ نہیں کس وقت آیا تھا۔ وہ بھی بیوقوف تھی، کیسے نارمل انداز میں صبح اس سے بات کر لی تھی۔ مہرداد دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ بالکل میرا کنسرن تمہارے نام سے ہونا بھی نہیں چاہیے۔ افسانے، مہرداد، میں صرف اس بات پر کنسرن ہوں کہ تم نے دنیا کو کیسے جواب دے دیا آج۔ پہلے تو بالکل تمہاری جوتی کو بھی فرق نہیں پڑتا اس کی باتوں سے، تو آج کیسے تم نے اس کی حد میں رہنے کو بول دیا؟ کیا اب میں بھی تمہاری حدود میں ہوں؟ تمہیں برا لگا جب اس نے حق جتایا مجھ پر؟ ہاں؟ وہ اپنا نام اس کے نام سے جوڑتے، چمکتی آنکھوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتے سوال کر رہا تھا، اسے مشکل میں ڈال رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ جوتی کو فرق نہیں پڑتا ہے یا ایسا کچھ بھی۔ اپنی طرف سے باتیں مت بناؤ، چپ کر کے ناشتہ بناؤ تم۔ اور ہاں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پاؤں پٹک کر صوفے پہ جا کے بیٹھی تھی، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا تھا۔ بنا رہا ہوں ناشتہ۔ اچھا سنو، مجھے تھوڑا کام ہے، مجھے نکلنا ہے تھوڑی دیر میں، شام تک پکا آ جاؤں گا۔ تم مجھے ایسے مت دیکھو، سچ کہہ رہا ہوں، شام سے رات نہیں ہوگی، میں پہلے ہی آ جاؤں گا۔ افسانے کے گھورنے پر اس نے جلدی وضاحت دی تھی۔ وہ کر کے ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ مہرداد مسکراتے ہوئے انڈوں کا میزم مکس کر رہا تھا اور یقیناً اس کی شان میں گستاخی کر رہی ہوگی، وہ جانتا تھا۔ درخشندے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بال برش کر رہی تھی جب رائد کی کال آئی تھی۔ مرحبا، اس نے مسکراتے ہوئے فون آن کر کے اسپیکر پہ ڈالا تھا۔ مصروف ہو؟ بات کرنی ہے تم سے۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ مصروف تو ہوں، آرمینہ کے ساتھ باہر جانے کا پلان ہے۔ درخشندے بھی نیو یارک میں ہی تھی۔ فاطمہ اور طلال تو چلے گئے تھے واپس۔ جب فری ہو کال کرنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ مرحبا۔ وہ ٹھگ سے فون بند کر گیا تھا۔ اسے کیا ہوا؟ رات بات ہوئی تھی تب تو ٹھیک تھا۔ وہ کندھے اچکا کر اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔
تمہاری نگاہ، تمہاری شان، تمہارے ہاتھوں کی گرمی، تمہارے روح کی تمازت، سانسوں کے ساتھ تم نے مجھے سمجھایا۔ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اسے افسانے کی گنگناہٹ سنائی دی تھی۔ وہ کافی بے سرے انداز میں امریکن لہجے میں فارسی گانے کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ مہرداد کے لبوں کو بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اندر آیا تو وہ برتن دھو رہی تھی۔ گانے کے بول گنگناتے ایک پلیٹ ہاتھ میں پکڑے اس پر اسپنج رگڑتے وہ لہرا لہرا کر 2 قدم دائیں طرف جاتی اور پھر 2 قدم بائیں طرف۔ برتن دھونا بھی اتنا فن کام ہو سکتا ہے، مہرداد کو آج پتہ چلا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے گیا۔ ٹخنوں سے اونچا ٹراؤزر جو ابھی بھی پنڈلیوں تک فولڈ کر رکھا تھا، سفید ہائی بازو ٹی شرٹ، بالوں کا رف سا جوڑا بنا رکھا تھا۔ جائزہ مکمل ہو گیا؟ دھلی ہوئی پلیٹیں ہاتھ میں پکڑے وہ اس کی طرف مڑی، ہونٹ پہ لا کر مسکرائی، پھر منہ سیدھا کیا۔ آ گئے نواب صاحب؟ مل گئی فرصت آوارہ گردی سے؟ منہ بگاڑ کر بولتے وہ پلیٹیں ریک میں رکھ رہی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیا، تم بھی یقیناً ڈنر کر کے ہی آئے ہوگے، اگر نہیں کیا تو خود بنا لو۔ ہاتھ ٹیشو سے خشک کرتے اس نے ٹیشو زور سے ڈسٹ بن میں پھینکا۔ شام کا کہہ کے گیا تھا اور اب وہ رات کے 9 بجے گھر میں داخل ہوا تھا۔ افسانے کا غصہ بجا تھا لیکن وہ ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ ڈھیٹ انسان، ہونٹوں میں بدبدا کر کہتے وہ سلگتے ہوئے کچن سے نکلی اور کمرے کی طرف بڑھی تھی، لیکن مہرداد نے اسے بازو سے تھام کر روکا تھا۔ سوری، نرمی سے کہا تھا۔ افسانے نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تمہارا تو روز کا ہے۔ وہ نظریں پھیر گئی تھی، ماتھے پہ پڑی سلوٹیں غائب ہو گئی تھیں۔ ایک تو وہ اتنی معصوم شکل بنا کر آتا تھا، اس پر غصہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بازو چڑھاتے وہ لاؤنج میں جا کر صوفے پہ آلتی پالتی بار مر کر بیٹھی تھی۔ کشن اٹھا کر گود میں رکھا، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ مہرداد کمرے کی طرف بڑھ گیا، چینج کر کے فریش ہو کر واپس آیا تو وہ بے مقصد چینلز شفل کر رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آ کے بیٹھا۔ کچھ دیر وہ اس سے نظر انداز کرتی رہی، پھر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ افسانے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو، وہ جزبز ہوئی تھی۔ کیسے مت دیکھو؟ ویسے ہی جیسے تم ابھی دیکھ رہے ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ دوسری طرف کیا تھا۔ میری آنکھیں تمہیں دیکھنا چاہتی ہیں، ان پر ظلم مت کرو۔ اس نے چہرہ واپس موڑا تھا۔ تمہاری آنکھیں لوفر ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر رخ موڑ گئی تھی۔ میری آنکھیں بہت شریف ہیں، یہ صرف اپنی بیوی کو ہی دیکھتی ہیں۔ انہیں لوفر کہہ کر تم نے میرا دل توڑ ہی دیا۔ اس کے کندھے پر ٹھوڈی رکھتے اس نے دہائی دی تھی۔ تمہارا دل اتنا نازک ہے کیا جو ذرا سی بات پر ٹوٹ جائے گا؟ کندھا جھٹک کے وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم سے تو لگایا ہے، تب سے نازک ہو گیا ہے۔ جب سے تم سے لگایا ہے تب سے نازک ہو گیا ہے۔ تم بھی تو اتنی ظالم ہو، کیسے پل میں دل توڑ دیتی ہو۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اچھا ہے، تمہارا دل تو ٹوٹ ہی جانا چاہیے، ایسا بیکار دل جو ہر وقت تمہیں آوارہ گردی پر اکساتا ہے، جسے گھر پہ ٹک کر رہنا ہی نہیں آتا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اب تم ایسے تو مت کہو، میں بھلا کب جاتا ہوں باہر؟ ہر وقت تو گھر پہ ہوتا ہوں۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہیں لانگ ڈرائیو پہ لے کے جا سکتا ہوں۔ وہ اس کے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں جانا کسی لانگ ڈرائیو پہ۔ وہ ٹیرس پہ کھلتے گلاس ڈور تک آئی تھی۔ شیشے کے پار چاند نظر آ رہا تھا، 9ویں 10ویں تاریخوں کا چاند اپنی پوری آب و تاب سے رات کے آسمان پہ چمک رہا تھا۔ وہ کچھ دیر محبوط ہو کر شیشے پر ہاتھ رکھ کے چاند کو تکے گئی۔ افسانے، وہ اس کے کندھے کے پاس جھکا تھا۔ اس نے بےدھیانی سے انکارا بھرا تھا۔ کل ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی، آج میں ڈور بیل آف کر کے آیا ہوں۔ افسانے چونک کر اس کی طرف پلٹی، پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ صحیح ہے نا، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا؟ سر پہ ہاتھ پھیرتے اس نے معصوم شکل بنا کے اسے دیکھا تھا۔ مجھے یاد آیا، کافی بنانی تھی مجھے تو۔ افسانے نے دامن بچا کر نکلنا چاہا تھا۔ کافی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، زیادہ نہیں پینی چاہیے۔ وہ اس کے راستے میں حائل ہوا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ جوتے اتار کر بیڈ پہ بیٹھتے وہ اپنا کمبل جھپٹ کر سر تک تان گئی تھی۔ مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے گیا، کمبل کھینچا لیکن وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ میں کیا ٹھنڈ میں بیٹھا رہوں؟ مجھے بھی جگہ دو تھوڑی سی۔ اس کی مٹھیوں سے کمبل آزاد کروانے کی کوشش کی۔ تم دوسرا کمبل لے لو۔ اس کی بات پر مہرداد نے ذرا زور سے کمبل کھینچا۔ مہرداد، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، افسانے نے احتجاج کیا۔ وہ کمبل اس کی گرفت سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے کبھی مت چھوڑو، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس کے کمبل میں حصہ دار بنا تھا۔ ڈھیٹ انسان، وہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھی تھی۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا تھا۔ میں تمہارے بال کھینچوں گی، میں سب تمہیں ہی گنجے کی بیوی کہیں گے۔
इंतहाई कोई बेशरम हो तुम। शर्मिंदा करने की कोशिश की गई थी। शर्म करके कौन सा मुझे कोई अवार्ड मिलना है, मैं बेशरम ही ठीक हूँ। शर्मिंदा हुए बगैर ही कहा था। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। उसे अपना शिकवा याद आया था। मौका दिया कभी तुमने? उसके दोनों हाथ पकड़ के अपनी आंखों पे रखते उसने मुंह बसोड़ा था। मेहरदाद जानम, शट अप। अभी तो तुम कहती हो बदतमीज़ हूँ मैं। वो बेसाख्ता हंसा था। देखो ज़रा, मेरे प्यार का जवाब शटअप से दे रही हो। अफसाने ने कोई जवाब दिए बगैर ग्लास डोर से नजर आते चांद को देखा था। तुम मेरे होते हुए चांद को क्यों देख रही हो? ये मेरी खूबसूरती की तौहीन है। वो उठ के ग्लास डोर तक आया और पर्दे खींच के बराबर किए थे। चांद की रोशनी ठंडी रोशनी का दाखला कमरे में बंद हुआ था। ये क्या किया तुमने? इतना अच्छा व्यू था। मुझे तुम्हें बताना है कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है। चांद साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेहरदाद की आवाज़ सुनते चांद साहब मुस्कुराए और बादलों पर सवार तैरते हुए उनके दरीचे से हट गए थे। ऐसे मजनू आशिक उसने बहुत देखे थे। जो चांद क्या सूरज से भी लड़ पड़ते थे, लेकिन उनकी खिड़की पे क्यों रोशन होते हो? क्यों आशिक लोगों को तंग करते हो? इश्क, तुमने भी दुनिया में फसाद बर्पा कर रखे हैं। एक तुम्हारी तफसीर करने को मुफक्किर कितने तबकों में बढ़ जाते हैं। किसी के लिए तुम फ़ानी हो तो कोई तुम्हारी खातिर फ़ना हो जाता है। कोई तुम्हें बेकार कहता है तो किसी के लिए तुम ही हर चीज़ हो। तुम्हें कोई जिस्म से जोड़ता है तो कोई तुम्हें रूह का लिबास कहता है। कितने नाम हैं तुम्हारे, कितने रंग। इश्क, तुम ही अजाब और तुम ही दर्द का दरमा हो। अब घूरते ही रहोगे या बताओगे भी कि क्या बात है? लैपटॉप सामने रखे वो पालती मारकर तकिया गोद में रखे उस पर कहनियाँ टिकाए हुए थे। तुमने मुझे मैसेज किया कि तुमने आरेस को कहा है कि वो रिश्ते से इनकार कर दे, और वो मान भी गया। लैपटॉप की स्क्रीन पर आयत का संजीदा चेहरा नज़र आ रहा था। मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। कोई इतनी ख़ास वजह है भी नहीं। मैं अभी इस सब में पढ़ना नहीं चाहती। दैट्स इट, वो लापरवाह अंदाज में कह रही थी। मैंने कहा ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है वजह जानने में। कुछ हक़ाइक़ हैं जिनसे तुम्हारा बाखबर होना ज़रूरी है। मैं वही बताना चाहता हूँ तुम्हें। कुर्सी के पुश से सर टिकाकर वो ईजी होकर बैठा था। तुम आज आरेस के रिश्ते से मना करोगी, कल को मॉम डैड किसी और का प्रपोजल तुम्हारे सामने रखेंगे। तुम उसे मना करोगी और ऑप्शन ले आएंगे। तुम कब तक इनकार करोगी? वो रिलैक्स अंदाज में उसे देख रहा था। दरख्शंदे आंखें छोटी करके कुछ देर उसे देखती रही। पॉइंट पर आओ, कहना क्या चाहते हो? वो भी संजीदा हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अगर आरेस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो तो ये बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए, वरना शादी तो तुम्हें वैसे भी करनी पड़ेगी। आरेस ना सही, कोई और सही। कंधे उचकाते लापरवाही से कहते हो बगौर उसके तासुरात देख रहा था। और तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? मैं अगर ना चाहूँ तो कोई भी मुझे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसका चेहरा तना हुआ था। यहाँ पर तुम गलत हो। तुम्हें बिल्कुल मजबूर किया जा सकता है। मॉम डैड को तुम कब तक इनकार करोगी? अगर वो माँ बाप होने के नाते तुमसे कोई ख्वाहिश करते हैं, अपनी बात मानने का कहते हैं, तो तुम कैसे दिल तोड़ोगी उनका? तुम 2 साल, 5 साल, 10 साल, आखिर कब तक इनकार करोगी? माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या उनकी आंखों के आंसू तुम्हें बेचैन नहीं करेंगे? वो बेतासुर चेहरे से उसे फैक्ट्स गिनवा रहा था। या फिर अगर तुम अपना दिल मजबूत कर लो और किसी भी जज्बाती दबाव में ना हो तो क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा? अपने माँ बाप की ख्वाहिशात को रोन कर अपनी ज़िंदगी की बुनियाद रखने पर तुम मुतमईन कैसे हो सकती हो? तुम्हें नींद कैसे आएगी? वो उसकी आंखों में देखते उसका लहजा किसी भी किस्म की जज्बातियत से मुबरा था। दरख्शंदे लब भीज गई थी। वो डिस्टर्ब लगती थी। सर झुकाकर गहरी सांस ली, नजरें उठा के उसे देखा था। डोंट यू डेयर राइट बिन तलाल, मुझे उलझाने की कोशिश भी मत करना। तुम इतने यकीन से कैसे बोल रहे हो कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी? हो सकता है मैं अपने लाइफ पार्टनर का इंतखाब खुद करूँ। तुम अंदाज़े लगाने से गुरेज करो तो बेहतर होगा। चुबा चुबा कर कहते उसे तंबीह की थी। इसका मतलब है तुमने अपना फोबिया का इलाज करवाना शुरू कर दिया है। ये तो और अच्छी बात है। मुझे सुन के खुशी हुई। अल्फाज के बरक्स रायत का लहजा मजाक उड़ाता था। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा फोबिया? वो वाज़ेह तौर पर घबराई थी। बकवास नहीं है ये, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हम साथ बड़े हुए हैं। मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा तुम्हें? तुमने आज तक किसी को पता नहीं चलने दिया, लेकिन मुझसे नहीं छुपती
छुपा सकती तुम। मैं तुम्हारे सारे अंदाज पहचानता हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया था। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, मैं कॉल बंद कर रही हूँ। अच्छा, एक आखिरी बात सुन लो। वो कुर्सी पे आगे को होके बैठा था, लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा सीधा किया। आरएस के बारे में मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, तुम्हें शादी के लिए जो शराइत रखोगी वो मानेगा। तुम अपनी मर्जी से उसे कुछ भी मनवा सकती हो, भले से जान मांग लो, वो इनकार नहीं करेगा। आरएस से अच्छा ऑप्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम्हें समझ तो आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूँ। उसे जांचती नज़रों से देखा था, वो चौंकी हुई लगती थी। तुम्हारा दोस्त क्यों मानेगा मेरी बात? उसे जांचती नज़रों से देखा। अब अगर वो खुल के बात कर रहा है तो उसके मशवरे पर सोचा जा सकता है। वो तुम्हारी ही तो मानेगा। रायत खुल के मुस्कुराया था। देखेंगे। सर को खम देते उसने हाथ बढ़ाकर बटन प्रेस करते कॉल बंद की थी। वो बेड से उतरकर ड्रेसिंग टेबल तक आई, ब्रश उठाकर बालों में फेरा था। रायत कह तो ठीक रहा था, सोचा जा सकता है। अपने अक्स पर नजरें जुमाए वो सोचों में गुम लगती थी। लेकिन आरेज वो खुदगर्ज नहीं बन सकती थी। गहरी सांस लेते उसने कमरे की लाइट्स ऑफ की और सोने के लिए लेट गई थी। कॉल बंद हो गई थी। उसने हाथ बढ़ाकर लैपटॉप बंद किया था। उसे पूरा यकीन था कि दरख्शंदे उसकी बातों पर संजीदगी से गौर करेगी, लेकिन असल मसला ये था आरेज से बात करने का। उसे कैसे कहेगा वो कि उसका क्या रिएक्शन होगा रायत की प्लानिंग पे। वो थोड़ा सा फिक्रमंद हुआ था, लेकिन अब थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी उसे भी। मोहब्बत है तो इम्तिहान भी देना होगा। बेनियाजी से कंधे उचकाते वो चेयर से उठा था। बेड पर गिरने के से अंदाज में लेटा, फ़ोन चेहरे के सामने करते उसने आर्मीने की तस्वीर ओपन की थी। वो भी तो अपने दिल पर पहरे बिठाए आर्मीने से दूर था। वो आखिरी बार उसे दुल्हन के लिबास में देख के आया था। आंखों के सामने वो मंजर जाता ही नहीं था। हैदर अंकल, आप भी ना, कितना जुल्म किया मुझ पे। ठंडी आ बढ़ते उसने साइड पर फेंका था। तस्वीरें देखने से याद और ज़्यादा आती थी। मुश्किल थी। वो उठने लगा जब फ़ोन बजा। उसने गर्दन घुमा के देखा, आर्मीने की कॉल। मरहबा, कॉल ऑन करके फ़ोन कान से लगाया था। मरहबा। आर्मीने की नाराज़ सी आवाज़ सुनाई दी थी। कैसी हो? नरमी से पूछा था। तुम मुझे भूल गए हो? बुसौती आवाज़ में शिकवा किया था। ये पहली बार था जब वो ये शिकवा कर रही थी। रायत लब भींच गया था। तुम्हें भूल सकता हूँ, मोहब्बत से जवाब किया था। तुम इतने दिन से मुझसे सही से बात नहीं कर रहे। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो और समझते हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आई, है ना? उसके शिकवे जायज़ थे। तुमने बताया नहीं कि तुम कैसी हो। बिना कोई वज़ाहत दिए उसने अपना सवाल दोहराया था। तुम टॉपिक मत चेंज करो। मैं तुम्हें छोटी बच्ची लगती हूँ जिसे कुछ समझ नहीं आता। वो रूहान सी हुई थी। अरमीन, मैं मसरूफ़ होता हूँ यार। मुझे पता है मैं तुम्हें हर वक्त ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम बहुत अहम प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। बिज़ी रहूँगा। अब तुम ऐसे शिकवे मत करो। मैं मिलने आऊँगा जल्द इंशाल्लाह। कब? बहुत जल्द। बात करते हुए उसे खुद भी मालूम था कि ये बस झूठा दिलासा है। तुम सच कह रहे हो? पहले कभी झूठ बोला है तुमसे? सवाल के बदले सवाल किया था। ओके, मैं इंतज़ार करूँगी। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? वो अभी बोल ही रही थी जब रायत ने उसकी बात काटी थी। मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में बात करता हूँ प्लीज़। ओके। कुछ पल खामोश रहने के बाद वो फीके से लहजे में कहते कॉल बंद कर गई थी। उसके लहजे की उदासी वो फ़ोन फेंकने के से अंदाज में बेड पर रखते कमरे से बाहर निकल गया था। उसकी आदत थी वो जब परेशान हो जाता तो ऐसे ही बेमकसद टहलने के लिए निकल जाता था। पूरे घर के चक्कर लगाकर वो वापस कमरे में आया था। फ़ोन उठाकर हैदर सामान का नंबर मिलाया था। बेल जा रही थी। मरहबा। राब्ता मिल गया था। रायत, कैसे हो? हैदर सामान का लहजा खुशगवार था। कैसा हो सकता हूँ? अज़ियत में हूँ। आर्मी ने मुझे कॉल करके कहती है कि मैं उसे भूल गया हूँ। क्या उससे ज़्यादा तकलीफ तो कुछ हो सकता है मेरे लिए? वो चाहकर भी अपनी आवाज़ आहिस्ता नहीं रख पाया था। तुमने उसकी कॉल क्यों उठाई? अपनी बात के जवाब में उनका सवाल सुनकर वो अंदर तक जल गया था। दूसरी तरफ वो भी बोल रहे थे, मैंने तुमसे कहा था तुम आर्मीने से कभी कोई राब्ता नहीं रखोगे और तुम अभी तक उससे कांटेक्ट में हो। वह हैरत से पूछ रहे थे। बहुत कम बात होती है हमारी, और शर्त में ये नहीं था कि हम फ़ोन पर बात नहीं कर सकते। वो सुलगते लहजे में कह रहे थे। नहीं कर सकते? तुमने कहा था तुम उससे कोई राब्ता नहीं रखोगे। उसे याद दिलाया। और तुम इस तरह वादा निभा रहे हो कि तुम उसे कॉल्स करते हो। मैं नहीं करता, वो कॉल करती है। अब मैं क्या उसकी कॉल भी ना उठाऊं? वो परेशान हुआ था। हैदर ज़मान को कॉल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी शायद। बिल्कुल,
मत उठाओ उसकी कॉल, उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा था। इस तरह तो वो मुझसे बदगुमान हो जाएगी। वो बेचैन हुआ था। तुम तो कहते थे तुम दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है और आर्मीन दुनिया के किसी भी इंसान पर तुम्हें फोकियत देगी, तो अब डर किस बात का है? क्या इतना कमज़ोर ताल्लुक़ है तुम दोनों का कि बहुत कुछ अरसे बात ना करने से दरार आ जाएगी? उन्होंने गोया उसका मजाक उड़ाया था। हमारा रिश्ता वाकई बहुत मजबूत है, लेकिन अगर मैं उसे इग्नोर करने लग जाऊंगा तो उसके दिल में गलत फहमियाँ पैदा नहीं होंगी। दांत पर दांत जमाकर उसने जब्त से कहा था। ये अब तुम पर है कि तुम कैसे ये सिचुएशन संभालते हो। मेरी शर्त वाजिया है। वो कॉल बंद कर गए थे। ये हैदर अंकल सुसर बनकर जालिम नहीं हो गए? राइट सर दोनों हाथों से थामकर सोफे पर बैठा था। अब वो कैसे समझाएगा आर्मीने को? ऐसा कैसे कहेगा उससे कि वो नाराज़ भी ना हो और वो समझ भी जाए? अजीब ही सूरत हाल में फंस गया था वो। मेहरदाद आहिस्ता से उसका नाम पुकारते वो जगह बनाकर उसके साथ बैठी थी। मेहरदाद उठो, कंबल से उसके मुंह से हटाया था। वो थोड़ा सा कसमसाया, फिर आहिस्ता से आंखें खोल दी थी। अफसाने भारी नींद में भरी आवाज़ में उसका नाम लिया था। वो हल्का सा मुस्कुराई थी। सुबह हो गई है, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। वो बैकग्राउंड के साथ टेक लगा के बैठा था, बाजू सीधा करके अफसाने का हाथ अपने हाथों में लेते लबों से लगाया था। वो खुलकर मुस्कुराई थी। मेहरदाद वो थोड़ा सा खिसक के उसके नज़दीक हुई थी। नाश्ता तो बना दो जल्दी से, मुझे भूख लग रही है। नाश्ता? नासमझी से उसे देखा था। मैं बनाऊं? तुमने इसलिए जगाया मुझे? वो हैरान हुआ था। तो और किस लिए? मुझे इतनी भूख लग रही है, तुम पता नहीं कब तक सोते रहते। मुंह बनाकर कहते वो बेड से उठ गई थी। तुम नाश्ता बनाकर मुझे जगाने नहीं आई? तुमने मुझे नींद से उठाकर अपने लिए नाश्ता तुम मुझे नींद से उठाकर अपने लिए नाश्ता बनवाओगी? वो अभी तक हैरत ज़दा था। अब इतनी हैरत की बात भी नहीं है जितनी तुम ओवर एक्टिंग कर रहे हो। अब आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अपनी बात सुनाकर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। ये वक्त भी आना था तुम पर मेहरदाद रज़ा। वो खुद को अफसोस करता कंबल छोड़ के उठ गया था। तुम कब से मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? इससे बेहतर था तुम नाश्ता ना ही बनाते। वो इसकी शरारती नज़रों से आजिज़ आई थी। कब से मुस्कुराकर उसे देखे जा रहा था। मैं तो नाश्ता कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं रहा। उसके झुंझला के कहने पर वो फ़ौरन अपनी प्लेट पे सर झुकाकर लबों पर मुस्तकिल मुस्कुराहट का पहरा था। तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। उसका ध्यान बटाने को उसे कोई बात तो करनी थी। ये तो मुझे पता है। कोई नई बात करो। काटने से ब्रेड का पीस तोड़ते उसने मगन अंदाज में कहा था। अपनी तारीफ का कोई मौका हाथ से जाने मत दिया करो। नफ़ी में सर हिलाते अफसोस किया। मैं कह रही थी कि कुछ पढ़ के सुनाओ ना। क्या सुनना है तुम्हें? कुछ भी अच्छा सा। ठोड़ी तले हाथ रख के उसने जगमगाती आंखों से उसे देखा था। ओके। इस बात में सर हिलाते उसने गला खंगाकर साफ किया था। कदम बा कदम। और आगे ये कुछ और ही ज़ुबान है। वो पूरे ध्यान से उसे सुन रही थी। वो खामोश हुआ तो उसने बेसाख्ता वाव के अंदाज में लबों को हरकत दी थी। क्या मतलब था इसका? उसके पूछने पर वो धीमे से मुस्कुराते हुए उसे बताने लगा। मैं पूरे शहर में घूमता रहा, बारिश में, सड़क पे, बगैर छतरी के। एक साथ चलने के बारे में क्या ख्याल है? ये कितना खूबसूरत है। मेहरदाद के खामोश होने पर उसने बेसाख्ता तारीफ़ की थी। तुमसे ज़्यादा तो नहीं। उसने सर को खम दे के तारीफ़ वसूल की थी। मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ? लगने की क्या बात है? तुम खूबसूरत हो। उसका अपना अंदाज था कहने का। लेकिन तुम्हें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती होगी ना? वो पता नहीं क्या सुनना चाह रही थी। उसे क्या यकीन दहानी चाहिए थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा। यू आर माई होम। आंखों में हज़ारों दियों की रोशनी लिए उसने जज्ब से कहा था। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत क्या होगा मेरे लिए? मुस्कुराकर कहते हुए वापस अपनी प्लेट की तरफ मुतवज्जो हुआ था। वो कितनी देर उसे देखती रही थी। कितना मुकम्मल इजहार किया था उसने। क्या उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो सकता था अफसाने के लिए? वो मुस्कुराते हुए नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई। ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी। वो पिछले 15 मिनट से आरएस को कॉल कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फ़ोन उठाओ यार। एक बार फिर उसका नंबर मिलाया। अब की बार कॉल उठा ली गई थी। क्या हुआ है रायत? सब खैरियत? कहाँ थे तुम? इतनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ। रायत ने दांत पीसे थे। नहा रहा था यार। अब कुछ बताओगे क्या हुआ है? इतनी कॉल्स? तौलिया सर पर रगड़ते हुए वो आईने के सामने जाके खड़ा हुआ था। रायत की आवाज़ सुनकर इतना पता तो चल गया था कि कोई परेशानी की बात नहीं है।
سنتے رہے کہ اتنی کالز آ رہی ہیں، یا پھر تم نے اٹھانے کی زحمت نہیں کی؟ نہانا زیادہ ضروری تھا تمہارے لیے؟ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو؟ کتنے بے حس ہو تم؟ اس نے گویا افسوس کیا تھا۔ اب اٹھا لیا نا فون، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ فون کا اسپیکر آن کر کے اس نے فون ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ تمہیں سچ میں کوئی پرواہ نہیں کہ اتنی دیر سے کوئی کال کر رہا ہے؟ ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کہ وہ سچ میں حیران ہوا تھا۔ تمہاری کال پر الگ رنگ ٹون کی ہوئی ہے میں نے۔ تمہیں پتا تھا تمہاری کال ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوتی تو دوسری کال کے بعد ہی تم نے سب کو فون کھڑکا دینا تھا۔ کوئی نہ کوئی میرے کمرے تک آ ہی گیا ہوتا۔ ہیئر ڈرائر سے بال خشک کرتے اس نے اپنی بے فکری کی وجہ بتائی تھی۔ بچپن کی دوستی کے سائیڈ ایفیکٹس۔ رائد نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، اب ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کب فری ہو تم؟ جب فری ہو تو آ جانا، مل کے بات کریں گے، زیادہ اچھا ہے۔ تم ادھر ہو نیو یارک؟ نہیں تو پھر کچھ دن تک آؤں گا نا، یا پھر تم آ جاؤ ادھر۔ میں نہیں آ سکتا ابھی، کام بہت زیادہ ہے۔ بالکل بھی ٹائم نہیں ہے، درمیان میں دو تین فراغت کے آ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں افسانے سے مل آؤں۔ آریز نے وارڈروب سے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھے تھے۔ تبریز جانا ہے تم نے؟ ایسا کرتے ہیں ساتھ چلتے ہیں، مجھے بھی ملنا ہے افسو سے۔ کب جانا ہے؟ رائد نے فوراً پلان تیار کیا تھا۔ آر یو شور؟ آریز نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ 100%؟ 2-3 دن تک چلتے ہیں، پھر میں انفارم کر دوں گا تمہیں، تم ریڈی رہنا۔ اوکے۔ اچھا سنو، رائد نے کان کھجایا تھا، مجھے جو بات کرنی تھی نا، وہ تھوڑی سی سیکرٹ ہے، اور شاید تمہیں پسند بھی نہ آئے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ بھی ہو تم مجھ پر اٹیک مت کرنا، منہ سے بات کرنا، ہاتھوں سے نہیں، اوکے؟ رک کر اس نے بات پوری کر ہی لی تھی۔ ابھی ایسی بھی کیا بات ہے؟ 1 منٹ، تم نے میرے پیٹھ پیچھے کسی سے میرے بارے میں کوئی بات تو نہیں کی ہے کیا؟ آریز نے مشکوک انداز میں پوچھا تھا۔ کائنڈ آف، لیکن تمہارے بھلے کے لیے کی ہے، ٹرسٹ می۔ اچھا میں فون رکھ رہا ہوں۔ مرحبا۔ وہ جلدی سے کال بند کر گیا تھا۔ آریز نے کچھ دیر اس کی بات کو سوچا، پھر کندھے اچکائے اور کپڑے اٹھا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ رائد کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا جس سے آریز کو نقصان پہنچے، یہ تو اسے یقین تھا۔ وہ آرمینی کے ساتھ جاگنگ کرنے آئی ہوئی تھی، ٹریک پر بھاگتے ہوئے۔ یہ اس کا دوسرا راؤنڈ تھا جب درخشندے کا فون بجا تھا۔ فاطمہ کی کال تھی۔ آرمینی کو آگے جانے کا اشارہ کر کے اس نے رفتار کم کرتے ہوئے گردن میں پڑے ہیڈ فون کانوں پر چڑھائے تھے۔ مرحبا، کیسی ہیں آپ؟ ماما اور ڈیڈ کا کیا حال ہے؟ بھاگنے کی وجہ سے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ مرحبا، ہم کیسے ہیں، تمہیں اس سے کیا؟ تم تو خوش ہو اپنی زندگی میں؟ فاطمہ کی آواز میں شکوہ تھا۔ 1 منٹ ماما، درخشندے کہتے ہوئے سائڈ پر پڑے بینچ پہ بیٹھی تھی۔ سانس نارمل کیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ ماما ایسے کیوں بول رہی ہیں آپ؟ اس نے لب دانتوں سے کاٹے تھے۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں، کیا کمی ہے آریز میں جو تم نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا؟ تم نے کوئی سیریس وجہ بھی نہیں بتائی کہ جس کو بنیاد بنایا جا سکے۔ تمہیں اتنی پرواہ ہوتی ہماری تو تم ہمارے فیصلے کا احترام کرتی۔ وہ اس کے فیصلے سے ہرٹ لگ رہی تھی۔ ماما اس وقت تو آپ نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا، اب اچانک سے آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے کوئی سیریس وجہ نہیں بتائی۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی ہے۔ مجھے تب بھی اعتراض تھا، لیکن جب اولاد جوان ہو جائے، خود مختار ہو جائے، تو ماں باپ کو بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کی بات اولاد کو ناگوار نہ گزرے۔ وہ بہت دکھی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ماما یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے بات کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا؟ میں بس ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اور یہی بات میں نے کہی تھی، اس میں کوئی غلط تو نہیں کہا میں نے۔ زندگی میں نے گزارنی ہے تو میری مرضی بھی تو ہونی چاہیے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ موم۔ اس کا لہجہ ملتجی ہوا تھا۔ اگر فاطمہ اس طرح بات کرتی رہی تو وہ کیسے اپنے فیصلے پہ قائم رہ سکے گی؟ تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، تمہاری زندگی تمہارے فیصلے، ہمیں بتانے والی فارمیلٹی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ماما دیکھیں، اب آپ غلط کہہ رہی ہیں۔ میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا جو آپ اس طرح ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں۔ وہ جاگر سے
زمین کو کھرچ رہی تھی۔ یہ اس کے ذہنی انتشار کی نشانی تھی۔ ہاں جی، ہم سب غلط ہیں، میں، رائد، طلال، ہم سب۔ سمجھدار تو صرف تم ہو۔ فاطمہ اس کی بات میں ناراض ہوئی تھی۔ درخشندے ٹریک پہ بھاگتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ وہ ایموشنل لیول پر فاطمہ سے نہیں جیت سکتی تھی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں میں کیا کروں؟ تم کچھ مت کرو، اپنی من مارنی کرو بس، ہم تمہارے لگتے ہی کیا ہیں؟ وہ فون ہی بند کر گئی تھی۔ درخشا بیزار شکل بنائے وہیں بیٹھی کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اسے رائد کی باتیں یاد آئی تھی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو دکھی کر کے اپنے زندگی کے فیصلے نہیں لے سکتی تھی۔ والدین کی بات نہ مان کر جو پچھتاوے کا احساس ہوتا ہے وہ تو جان لیوا ہی بن جاتا ہے۔ یہ تو ابھی بھی شروع ہوا تھا۔ کچھ دن اور گزرتے تو مزید تلخی آ جاتی ان کے درمیان۔ پتہ نہیں یہ کانٹیکٹ کتنا لمبا چلتا۔ تو کیا وہ رائد کی بات مان لینی چاہیے؟ وہ لب کاٹتے سوچتی گئی تھی۔ آخرکار اس نے ایک فیصلے پہ پہنچتے آریز کے نمبر پہ میسج کیا تھا اور گہری سانس لیتے بینچ سے اٹھ گئی تھی۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا پتہ اس کی بات سن کر آریز خود ہی انکار کر دے۔ درخشا فون سننے رک گئی تھی تو آرمینیہ ٹریک پہ بھاگتے ہوئے اس سے تھوڑا دور نکل آئی تھی۔ ایک جگہ ٹریک پہ مڑتے اسے خیال آیا کہ اس نے کالج ٹرپ جانے کے بارے میں رائد کو نہیں بتایا۔ اس نے عادتاً جلدی سے فون نکالا اسے بتانے۔ رائد کا نمبر ملاتے ہوئے رائد سے ہوئی آخری بات یاد آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ بزی ہوتا ہے آج کل۔ آرمینیہ نے جلدی سے کال کاٹی تھی۔ دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ ٹریک سے ہٹ کر سائڈ پہ رک گئی تھی۔ سانس بحال کیا۔ وہاں سے ڈھلوانی جگہ تھی شروع ہوتی تھی۔ وہ اس ڈھلوان پر اتر کر تھوڑی فاصلے پہ موجود مصنوعی جھیل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہاں ایک سائڈ پر بڑے بینچ پر تک پہنچ کر وہ تھکے تھکے انداز میں وہاں بیٹھی تھی۔ جب سے رائد گیا تھا ان کی زیادہ بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ مصروف پہلے بھی ہوتا تھا لیکن کبھی اس نے آرمینیہ کی کال یہ کہہ کر نہیں کاٹی تھی کہ وہ مصروف ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی پوری بات سنتا تھا اور اب آرمینیہ کا دل بھر آیا تھا۔ اس نے پلکیں جھپک کر آنسوؤں کو بہنے سے روکا تھا۔ اس نے سوچا وہ زیادہ جذباتی ہو رہی ہے۔ وہ واقعی مصروف ہوگا۔ نیا پروجیکٹ شروع کیا تھا تو اسے وقت تو دینا تھا نا۔ وہ اٹھنے لگی جب اس کا فون بجا تھا۔ رائد کی کال آ رہی تھی۔ وہ واپس بیٹھی، جلدی سے کال آن کی اور فون کان سے لگایا تھا۔ مرحبا، رائد کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ مرحبا۔ سامنے موجود جھیل میں تیرتے بگلے کافی خوبصورت لگ رہے تھے۔ آرمینیہ کو خیال آیا تھا۔ آرمین، کیسی ہو؟ اس کی دھیمی آواز کا ٹھہراؤ۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ آرمینیہ نے اب غور کیا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر موجود پانی پر سورج کی کرنوں کا عکس پڑنے سے بہت خوبصورت ریفلیکشن شائن پڑتی تھی۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، تمہاری یاد آ رہی ہے۔ تو ملنے آ جاؤ۔ اس نے سادگی سے حل پیش کیا تھا۔ نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس کے سوال پر وہ کچھ دیر چپ کر گیا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ آرمین، اگر میں کچھ عرصے تم سے نہ ملنے نہ آ سکوں تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے تو وہ چپ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا؟ آرمینیہ کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ کیونکہ وہ رکا تھا۔ مجھے تم کچھ بتانا ہے۔ گہرا سانس لیتے وہ کسی نتیجے پہ پہنچا تھا۔ میں سن رہی ہوں۔ وہ اسے سب بتاتا گیا، جن حالات میں ان کا نکاح ہوا، حیدر صاحب کی شرط۔ تو اب کیا ہوگا؟ تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ یہ کیا عجیب سی شرط ہے؟ ڈیڈ نے ایسا کیوں کہا؟ میں ان سے بات کروں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رائد خاموش ہوا تو نفی میں سر ہلاتے بینچ سے کھڑی ہوئی تھی۔ تم ان سے کوئی بات نہیں کرو گی؟ کچھ عرصے کی بات ہے۔ پھر وہ ابھی بول رہا تھا جب وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ کچھ عرصہ؟ انہوں نے وقت کا تعین کیا؟ کب ہے جو ہمیں پتہ ہو کہ کتنا عرصہ اور چلنا ہے یہ سب؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ جھیل کے کنارے کی طرف گئی تھی۔ تمہیں اس لیے تھوڑی بتایا کہ تم جا کر ان سے بات کرو؟ یہ بات تو میرے ان کے درمیان ہوئی تھی۔ وہ کیا کہیں گے میں نے تمہیں بتا دیا؟ بالکل بھی نہیں۔ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی؟ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ تو تم مجھ سے بات نہیں کرو گے؟ ملنے بھی نہیں آؤ گے؟ دائیں بائیں ٹہلتے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ ڈیڈ نے شرط کیوں رکھی؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ آرمین، ہم دونوں اب لائف پارٹنرز ہیں۔ میں نے تمہیں اسی لیے بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کوئی فضول سی غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ جو بھی بات ہو ہم دونوں کو معلوم ہونی چاہیے، رائد نے نرمی سے کہا تھا۔ بہت جلدی خیال آ گیا تمہیں؟ میں اتنے دن سے پریشان ہوں، پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ وہ ناراض ہوئی تھی۔ مجھے لگا تم رونا نہ شروع کر دو، اسی لیے نہیں بتایا۔ اس نے اپنے تذبذب کی وجہ بتائی تھی۔ اتنی بھی امی چھوڑ نہیں ہوں میں۔
تمہیں سب سے پہلے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اس کی ناراضگی برقرار تھی۔ اب بتا دیا نا، اب آگے کا سوچو، کرنا کیا ہے؟ اس کی بات پر آرمین سوچ میں پڑ گئی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ ہم کچھ عرصے نہیں ملیں گے، بات بھی نہیں کریں گے۔ اس دوران میں اپنے انداز میں حیدر انکل کو سمجھا لوں گا کہ تم کتنا ظلم کر رہے ہیں وہ ہم پر۔ آگے کا لائحہ عمل بتاتے ہوئے اس آخر میں منہ بسو رہا تھا۔ کتنا عرصہ؟ یہ وقت کیسے گزرنا تھا اب یہ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ چھوڑو، تم مجھے یہ یقین دلاؤ کہ تم اپنا خیال رکھو گی، پریشان نہیں ہوگی، اور اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے کچھ بھی تو تم سب سے پہلے مجھے بتاؤ گی، اوکے؟ لیکن کیسے؟ یہ شرط، وہ ہچکچائی تھی، یہ کوئی ڈرامہ فلم نہیں ہے کہ ایک شرط کے رہتے ہم ضروری بات کرنے سے بھی جائیں گے۔ میں اپنے وعدے سے نہیں مکر رہا، میں حیدر انکل سے بات کروں گا، ہم بالکل کٹ آف نہیں ہو سکتے ایک دوسرے سے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ اس کی آواز بجھی بجھی سی تھی۔ ارمین ایسے مت کرو یار، آواز ٹھیک کرو، ہمارا تعلق بہت مضبوط ہے، یہ وقت تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن گزر جائے گا۔ کیا پتہ حیدر انکل کل پرسوں ہی اپنی بات واپس لے لیں، تم اس بات پر زیادہ نہیں سوچو، اوکے؟ وہ اس کی آواز سن کر پھیکے پن پر پریشان ہوا تھا۔ نہیں سوچوں گی، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ اچھا اسے چھوڑو، تم بتاؤ کال کیوں کی تھی؟ پھر کال کیوں کاٹ دی؟ ہمارا کالج ٹرپ جا رہا ہے کیلیفورنیا، آفیشیل ٹرپ ہے، کیلیفورنیا یونیورسٹی وزٹ کریں گے، 3 دن کا سٹے ہوگا، مختلف پروگرامز ہیں، وہ اس سے تفصیل بتاتی گئی تھی۔ کچھ دیر وہ اسی ٹاپک پہ بات کرتے رہے۔ کیا یہ ہماری آخری بات ہوگی؟ اب سے میں تمہیں جب مرضی پڑے کال نہیں کر سکتی؟ ایسے نا؟ فون بند کرنے سے پہلے آرمینی نے آہستہ سے پوچھا تھا۔ یہ بہت تھوڑے وقت کے لیے ہوگا، ٹرسٹ می، اس نے یقین دلایا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، ہم بہت جلد ملیں گے انشاءاللہ۔ وہ ویڈیو کال کا کہنا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ اسے دیکھ لیتا تو اپنے فیصلے پہ برقرار رہنا مشکل ہو جاتا۔ انشاءاللہ۔ وہ کال بند کر کے جھیل کنارے اگی گھاس پہ بیٹھی تھی۔ آرمین کہاں ہوں یار، کب سے ڈھونڈ رہی ہوں تمہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ درخشندے کی آواز پر آرمین نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ وہ اوپر ٹریک پر ہی کھڑی تھی۔ آرمین مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کال بند کر کے اس نے فون میز پہ پھینکا تھا۔ آرمین سے بات کر کے اسے سب بتا کے اسے تھوڑی سی تسلی تو ہو گئی تھی، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ آرمین کو تو سمجھا دیا تھا، خود کو کیسے سمجھاتا؟ کاش کہ یہ امتحان جلدی ختم ہو۔ اسے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی تھی کہ حیدر انکل نے شرط کیوں رکھی تھی۔ وہ یقیناً اس کی محبت کو فاصلے سے آزمانا چاہتے تھے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی محبت واقعی محبت تھی یا صرف عادت۔ اب وہ انہیں اپنے دل کھول کر تو نہیں دکھا سکتا تھا کہ آرمین اس کے لیے کیا ہے۔ وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ اسے ان کے سارے خدشات یاد آئے تھے جب وہ اور طلال ان سے بات کرنے آئے تھے۔ اس وقت وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ اب جب دوبارہ وہ سب سوچا تھا تو اسے وہ ٹھیک لگے تھے، اور ویسے بھی اب محبت کر لی تھی تو کیا اسے ثابت کرنے کے لیے اگر کسی امتحان سے گزرنا پڑ رہا تھا تو اسے منظور تھا۔ کم از کم اس بات کا تو اطمینان تھا کہ اب اسے اور آرمین کوئی الگ نہیں کر سکتا تھا۔ شادی بھی ہو ہی جاتی۔ گہرا سانس بھرتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور لیپ ٹاپ اپنی طرف کھسکایا تھا۔ ہر چیز وقت لیتی ہے، ٹرسٹ دی پروسیس۔ وہ سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا جب گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پڑے فون کی سکرین روشن ہوئی تھی۔ میسج تھا کسی کا۔ سیٹ بیلٹ لگا کر اس نے فون اٹھایا۔ درخشے کا میسج۔ اس نے انگوٹھے سے سکرین کو ٹچ کیا، میسج کھل گیا۔ وقت، ریسٹورانٹ کا نام اور لوکیشن۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دبایا تھا۔ درخشے کو اب کیا بات کرنی تھی اس سے؟ رات ہی تو ان کی بات ہوئی تھی سارا اور حیدر سے۔ آریز نے انہیں کہہ دیا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ جب چاہے طلال اور فاطمہ سے بات کر کے ڈیٹ رکھ دے۔ اور اب درخشندے کا میسج۔ ایک طرف سے یہ بھی ٹھیک تھا کہ وہ خود اسے ملنے بلا رہی تھی، اس بہانے آریز بھی اپنی بات کر سکتا تھا۔ گھر پر تو اسے نظر ہی نہیں آتی تھی، ڈنر کے وقت دکھائی دے جاتی تھی۔ اس دن کے بعد سے ان کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اب اس نے شام تک اس بارے میں سوچتے رہنا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ کے ٹیرس پہ پہنچی تو اسے دور ہی سے ہی آریز نظر آ گیا تھا۔ اس نے ریلنگ کے ساتھ والی میز بک کی تھی اور وہیں کرسی پہ بیٹھا کان
فون کان سے لگائے کال پر بات کر رہا تھا۔ بلیک ڈریس شرٹ جس کے آستین موڑے رکھے تھے وہ متوازن قدموں سے چلتے اس تک پہنچی تھی۔ گلا کھنگا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ آریز نے فوراً گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ جلدی سے فون بند کرتے وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ گڈ ایوننگ، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ درخشندے نے رسمی سا مسکراتے ہوئے نش سنبھالی تھی۔ سر کو خم دیکھ کے اس کے گڈ ایوننگ کا جواب دیا تھا۔ ویٹر سٹارٹر سرو کر گیا تھا۔ آرڈر نوٹ کروانے کے بعد وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے۔ وہ دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے، جاننے کے باوجود کبھی بھی اتنے فرینک نہیں تھے کہ وہ بلا جھجک بات کر سکتے۔ اس دن میں نے تم سے کہا تھا مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، تم نے وجہ نہیں پوچھی کیوں؟ بالآخر درخشندے نے خاموشی توڑی تھی۔ آریز میز پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ درخشے کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی تھی۔ دیکھو، مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کسی بھی لڑکی کے لیے اچھے لائف پارٹنر ثابت ہو سکتے ہو، تم بہت اچھے ہو، میں تمہیں بچپن سے جانتی ہوں، لیکن میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے منع کیا۔ وہ ایسے اسے دیکھ رہی تھی، وہ سر جھکائے ٹیبل کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ نہیں کہو گے؟ اسے بولنے پر اکسایا تھا۔ آپ نے کہا کہ میں کسی بھی لڑکی کے لیے اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوں گا، تو وہ لڑکی آپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے ابھی بھی نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ کیونکہ تم کوئی بہت اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے ہو جسے تم سے محبت بھی ہو۔ وہ حیران نہیں ہوئی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ اچھی لڑکی؟ مجھے نہیں لگتا آپ سے زیادہ کوئی اچھی لڑکی موجود ہے اس دنیا میں۔ اس کی بات پر درخشن نے لب بھینچے تھے۔ وہ اب سچویشن مشکل بنا رہا تھا اس کے لیے۔ مجھے دیکھ کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ آپ کو دیکھا تو بات نہیں کر سکوں گا۔ اس نے گردن موڑ کر ٹیرس سے نظر آتے ویو کو دیکھا تھا۔ پورا شہر روشن تھا۔ آریز کی سنہری آنکھوں میں ان روشنیوں کا عکس اترا تھا۔ آپ نے کہا آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ کوئی مسئلہ نہیں، میں انتظار کر لوں گا۔ درخشت نے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اچھا تھا لیکن غلط جگہ دل لگا بیٹھا تھا۔ کب تک انتظار کرو گے؟ جب تک زندہ ہوں۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس انتظار سے۔ وہ نفی میں سر ہلائے تلخی سے مسکرائی تھی۔ حاصل کی بات مت کیجیے، صرف اتنا یقین دلائیں کہ جب آپ شادی کرنے کا سوچیں گی صرف میرے بارے میں سوچیں گی۔ اس کا لہجہ سادہ تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گی تو؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تو میں بھی کبھی شادی نہیں کروں گا، وہ بنا ہچکچاہٹ کے بولا تھا۔ یہ ڈائلاگز افسانوں میں اچھے لگتے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ تمسخر سے ہنسی تھی۔ وقت ثابت کر دے گا یہ حقیقت ہے یا افسانہ۔ اس کے خیالات میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس کی سوچیں واضح تھی۔ تو گویا تم پوری زندگی میرا انتظار کر سکتے ہو؟ سننے میں کتنا رومانوی لگتا ہے نا؟ وہ عجیب طرح سے ہنسی تھی۔ رائد نے کہا، تم میرے لیے اچھے لائف پارٹنر ثابت ہوگے، تم میری ساری شرطیں مانو گے۔ اب مجھے لگ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا تھا، لیکن مجھے تم سے ہمدردی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم میرے خاطر اپنی زندگی برباد کرو۔ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ اب تمہیں خود برباد کرنے کا شوق ہو رہا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آریز کی گردن میں گلٹی سی بھول بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھوں کی چکمگاہٹ بڑھ گئی تھی، ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچلنے کو تیار ہوئی تھی۔ لیکن ایسا کچھ ہے جو تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ درخشے کے لہجے میں کچھ تو تھا، ایسا تھا کہ جو اسے دیکھنے پہ مجبور ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی۔ آریز کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کیا کہنے والی تھی؟ سر کو سیٹ کی پشت سے ٹکائے وہ ونڈو سے نظر آتے بادلوں پر نظریں جمائے خاموش بیٹھا تھا۔ وہ دونوں اس وقت تبریز کی طرف لے جاتی انٹرنیشنل فلائٹ پر سوار تھے۔ ہم جب سے ملے ہیں تم خاموش ہو۔ تم نے اگر چپ کا روزہ ہی رکھنا تھا تو تم نے مجھ سے ملنے دبئی کیوں آئے تھے؟ وہاں پہ بھی تم نے کوئی بات نہیں کی اور ابھی بھی خاموش ہو۔ مسئلہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ رائد نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ تم نے کوئی بات کرنی تھی اس دن فون پر کہا تھا۔ اب بتاؤ کیا بات تھی؟ آریز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ رائد نے گلا کھنگاڑ کر صاف کیا تھا۔ کیا یہی کہ تم نے درخشندے سے کہا کہ آریز تمہاری ساری شرطیں مانے گا؟ وہ بے تاثر انداز میں کہہ رہا تھا۔ رائد اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ تمہاری درخشے سے بات ہوئی؟ وہ سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ بات نہیں، ملاقات ہوئی ہے میری ان سے۔ کیا کہا اس نے تمہیں؟ رائد کو اس کا انداز عجیب لگا تھا۔ وہ اسے کیوں گھور رہا تھا؟ تم جانتے تھے نا؟ اس کی آنکھیں ابھی بھی بے تاثر تھی۔
تم سے کیا کہا؟ اس نے اپنے فوبیا کا بتایا تمہیں؟ وہ بھی رائد بن طلال تھا۔ شروع کے شوق کے بعد اب وہ واپس اپنے روپ میں آ رہا تھا۔ دیکھو تم پریشان مت ہو، یہ قابل علاج ہے۔ درخشندے مانتی نہیں ہیں، اور یہ اور بات ہے جب مریض مانے ہی نہ تو علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ ایک منٹ، کیسا فوبیا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آریز سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ تم نہیں جانتے؟ پھر کیا بات ہوئی ہے تمہارے اس سے؟ رائد نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان سے دور رہوں۔ کیا کہا اس نے؟ مطلب وہ شادی کے لیے نہیں مانی؟ میں نے کہا تھا نا وہ سائیکو ہے۔ رائد کو افسوس ہوا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ مان گئی ہیں۔ پھر؟ رائد نے بغور اسے دیکھا تھا۔ آریز کے کان لال ہو رہے تھے۔ ایک منٹ، اس نے تمہیں شادی کے بعد خود سے دور رہنے کا بولا نا؟ اسے بولتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی؟ آریز کو سنتے ہوئے آ گئی تھی۔ اس کے گال گلابی ہوئے تھے۔ رائد کے حلق سے زوردار قہقہا نکلا تھا۔ آریز لب بھینچ کر رخ موڑ گیا تھا۔ رائد ہنس ہنس کے دوہرا ہوا تھا۔ منہ پہ بند ہاتھ کی مٹھی رکھ کے ہنسی روکنے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ آریز سلگ کر اس کی طرف مڑا تھا۔ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے اس نے رکھ کے مکہ رائد کے منہ پہ مارا تھا۔ وہ بروقت ایک سائڈ پہ ہوا اور آریز کا مکہ کوار کھالی گیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ وہ اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ تم نے کہا کہ آریز اچھا لائف پارٹنر ہوگا، وہ تمہاری ساری شرطیں مانے گا۔ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن کے سامنے ایسی ڈیل رکھتے ہوئے؟ آریز نے ایک گھٹنا سیٹ پر رکھے دوسرا ہاتھ اس کی گردن پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رائد دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑے اسے باز رکھے ہوئے تھا۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہاتھ مت اٹھانا، منہ سے بات کر لینا، لیکن تم نے پھر بھی مجھ پہ اٹیک کر دیا نا؟ رائد نے شکوہ کیا تھا۔ تمہیں تو میں بتاتا ہوں کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے۔ آریز کے ہاتھوں میں اس کے بال آ گئے تھے۔ اس نے پورا زور لگا کے کھینچے تھے۔ رائد کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی، اتنے کہ اس کے بال نہیں کھینچے تھے جتنا زور سے وہ چیخا تھا۔ پرائیویٹ کیبن تھا تو ایئر ہوسٹس لڑائی جھگڑے کی آواز سن کر جلدی سے اندر آئی تھی۔ ان دونوں کو آپس میں گتھم گتھا دیکھ کر اس کے ذہن میں مشن امپاسبل کی ساری سیریز گھوم گئی تھی۔ وہ سنہرے بھوری بالوں والے لڑکا کوئی ایجنٹ تھا کیا، جو اس کی عربی آنکھوں والے کو پرانی دشمنی کی وجہ سے مارنے والا تھا؟ وہ جلدی سے آگے آئی تھی۔ ایئر ہوسٹس کو دیکھ کے آریز جلدی سے پیچھے ہوا تھا۔ رائد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سر؟ نرمی سے آریز نے مخاطب ہو کر اس ایئر ہوسٹس نے رائد کو گھورا تھا۔ جب سے اس عربی بوائے فرینڈ سے دھوکہ دے کر بھاگا تھا، اسے عربوں سے چڑ ہو گئی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے تھے، تھوڑی سی بحث ہو گئی، اب سب سیٹل ہو گیا ہے، آپ جائیں۔ سنہری آنکھوں والے کی نرمی سے کہنے پر وہ وہاں سے چلی تو گئی، لیکن سیاہ عربی آنکھوں والے کو نظروں ہی نظروں میں وارننگ دینا نہیں بھولی تھی۔ اگر یہ بزنس مین کے روپ میں کوئی بہروپیہ ہوا، کوئی مافیا ڈان ہوا، تو وہ یقیناً اس ہینڈسم سے ایجنٹ کا ساتھ دے گی۔ یہ مجھے کیوں گھور رہی تھی؟ رائد نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ جاؤ پوچھ کے آؤ، آریز نے جل کے کہا تھا۔ تم مجھے سڑے ہوئے جواب دینا بند کرو۔ اب دیکھو، میں نے تو بھلا سوچا تھا درخشے کا فوبیا ٹھیک ہو جاتا ہے تو تم دونوں ہیپی کپل کی طرح خوش رہتے۔ اب تو مجھے گھورنا بند کرو، میں نے صحیح حل بتایا ہے۔ ڈھیٹ بننے میں کیا حرج تھا؟ کون سا فوبیا ہے انہیں؟ آریز نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کب سے فوبیا کا راپ الاپے جا رہا تھا، تفصیل نہیں بتا رہا تھا۔ کہتے ہیں تم جانتے ہی ہوگے افینوفوسم فوبیا، اسے یہ کیا ہوتا ہے؟ رائد نے اپنے بال سیٹ کیے تھے۔ میں تمہیں ڈاکٹر نظر آتا ہوں؟ آریز نے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ سیدھی بات کرنا تو اس عربی کی شان کے خلاف تھا نا، جیسے ہے جو کہ یہ فوبیا ہے جو کہ یہ فلوفوبیا ہے۔ دیکھو میں سمجھاتا ہوں، ابھی تو تم نے کوئی اور نام لیا تھا۔ آریز نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ انسان کے دو نام ہو سکتے ہیں تو فوبیا کے کیوں نہیں؟ فلوفوبیا کا مطلب ہے، اب چپ کر کے سنو، اس میں مریض کسی کو اپنے قریب فیئر آف انٹیمیسی ہے،
اس میں مریض کسی کو اپنے قریب آنے سے خوف آتا ہے۔ یہ خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ دورے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ہارٹ ریٹ انتہائی خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اگر بروقت ٹریٹمنٹ نہ ملے تو مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ جتنے مختصر الفاظ میں وہ بیان کر سکتا تھا اس نے کر دیا۔ اپنی بات کا ری ایکشن آریز کے چہرے پر تلاشا تھا۔ وہ سانس روکے بنا پلکیں جھپکائے اس کی بات سن رہا تھا۔ اس کے چپ ہونے پر اس نے دوبارہ پلکیں جھپکی اور گلا صاف کیا تھا۔ تم نے کہا اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ یہ قابل علاج ہے؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا تھا۔ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ رائد نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب میں سو رہا ہوں، مجھے تنگ مت کرنا۔ وہ سیٹ کو لمبا کرتے آنکھوں پر بازو رکھ کے لیٹ گیا تھا۔ رائد کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ بس اتنا سا ری ایکشن؟ پھر کندھے اچکا کر اس نے کتاب اٹھائی۔ سفر میں سونے سے بہتر تھا وہ کتاب پڑھ لیتا۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے کھٹ کھٹ بٹن پریس کر رہا تھا۔ پیروں کی کینچی بنا کر میز پر رکھے وہ اپنے کام میں مگن نظر آتا تھا۔ کانوں میں لگے ایئر پوڈز پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ لاؤنج میں منسلک اوپن کچن میں افسانے کافی کا جار ہاتھوں میں اٹھائے اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ تھی۔ جار کھل کے نہیں دے رہا تھا۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر مہرداد کی طرف آئی۔ جار اس کے منہ کے سامنے کیا تھا۔ مہرداد نے بنا لیپ ٹاپ سے نظر اٹھائے جار پکڑا، اسے کھولا اور واپس افسانے کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ جار جھپٹ کر پاؤں پٹکتے واپس کچن کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہاتھ میں کافی مگ اٹھائے لاؤنج میں آئی تھی۔ ایک مگ مہرداد کی طرف بڑھایا۔ اسے دیکھے بغیر مگ تھامتے اس نے سر کو خم کر کے دیا گویا شکریہ ادا کیا ہو۔ افسانے اپنا مگ لے کے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی۔ مہرداد کھٹ کھٹ ٹائپ کرتے مگ اٹھا کر ایک دو سپ لیتا، پھر واپس سے وہ ٹائپ کرنے لگتا۔ افسو نے سلگ کر اسے دیکھتے اپنی کافی ختم کی اور وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ آج مہرداد نے کہا تھا کہ وہ آفس نہیں جائے گا۔ افسانے کے ٹائم نہ دینے والی شکایت کا ازالہ کرنا تھا اسے۔ اب وہ آدمی پچھلے 2 گھنٹوں سے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا۔ درمیان میں کسی کی کال آ جاتی تو اس سے بھی بات کر لیتا۔ وہ آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر آئی تو وہ ابھی تک لیپ ٹاپ میں سر دیے بیٹھا تھا۔ افسانے کی برداشت کی حد ہو گئی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کے پاس آئی، اس سے پہلے کہ وہ اس کا لیپ ٹاپ جھپٹتی۔ رکو مجھے فائل سیو کر لینے دو، 10 منٹ اور 2 بس کام ختم ہو گیا میرا۔ ایک ہاتھ ہوا میں بلند کر کے افسانے کو رکنے کا اشارہ کرتے وہ جلدی جلدی فائل سیو کر رہا تھا۔ افسانے لب بھیجے اس کے پاس بیٹھی نظر گھما کر لیپ ٹاپ سکرین کو دیکھا تھا۔ وہ کسی کو ای میل کر رہا تھا۔ وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے میز پہ رکھتے وہ افسانے کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وہ دونوں بازو سینے پہ باندھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے سامنے دیکھ رہی تھی۔ نقوش تنے ہوئے تھے۔ مہرداد نے سر پہ ہاتھ پھیرتے لب کاٹے تھے، آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ افسوں آہستہ سے اس کا نام لیا۔ کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ افسانے ضروری کام تھا یار۔ ہاتھ بڑھا کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ میں کچھ کہہ رہی ہوں تمہیں، تم اپنا کام کنٹینیو کرو۔ سر دائیں بائیں ہلا کر اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ کام ہو گیا مکمل، تم ادھر تو دیکھو نا میری طرف۔ بائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ افسوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ مہرداد کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تم مجھے نہیں دیکھو گی؟ افسانے نے دائیں بائیں سر ہلاتے انکار کیا تھا۔ سوچ لو، ایسے بند آنکھوں کے ساتھ تم اور زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے نزدیک ہوا تھا، دونوں ہاتھ اس کی کمر پہ رکھ کے اسے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا تھا۔ افسانے کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جسے لب بھینچ کر فوراً چھپایا تھا۔ لگ نہیں رہی میں پیاری ہوں؟ تمہیں ہی دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، ناک سکوڑ کر شکوہ کیا تھا۔ تمہارے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے۔ شرارت سے ناک اس کی ناک سے ٹکرائی تھی۔ اس لیے 4 گھنٹوں سے مجھے دیکھا ہی نہیں؟ گردن اور گال کے درمیان ہاتھ رکھ کے اسے دور کیا تھا۔ 2 گھنٹے تمہیں 4 لگے؟ لگتا ہے محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے۔ تبھی وقت کا حساب کتاب خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اپنی گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ناک اس کی گال سے رکھ رہا تھا۔ مجھے ہو ہی نہ جائے تم سے محبت؟ ہاں تھوڑے سے پیارے لگتے ہو، اس میں بھی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکل کچھ اچھی دے دی ہے تمہیں، منہ بسوڑ کر کہا تھا۔ بالکل صحیح کہا۔ اس کی بات کی تائید کرتے منہ اس کی گردن میں چھپا لیا تھا۔ ہم نے آج باہر جانا تھا شاید، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے یاد دلایا تھا۔ شام کو چلے؟ اس کا ارادہ ڈاواڈول ہوا تھا۔ ابھی چلتے ہیں، تم اٹھو، جیکٹ جاگرز پہنو، میں آتی ہوں۔ اسے پیچھے کرتے وہ صوفے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اب ایسی مسکین شکل مت بناؤ، اٹھو شاباش، میں کوٹ سٹرولر لے کے آتی ہوں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ سستی سے اٹھا، ایک نظر گاڑی کی چابی کو دیکھا، پھر گردن کو جاتے
کان کھجاتے کمرے کے دروازے کو دیکھا جہاں پر افسو گم ہوئی تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا ابھی باہر جانے کا۔ چھٹی کیا اس لیے تھی کہ وہ سڑکیں ناپی جاتی۔ صوفیہ خاتون پہلوی ہاؤس آئی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ شمسہ خاتون کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ آج موسم خوشگوار تھا، اچھی دھوپ نکلی تھی۔ مہرداد ابھی نہیں آیا؟ اتنے دن ہو گئے، کہاں ہے وہ؟ صوفیہ بیگم نے سرسری انداز میں پوچھا تھا۔ نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ یاد نہیں ہے کیسے ذلیل کیا گیا تھا پچھلی بار؟ بابا ابھی بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ۔ افسو خود تو مر گئی، اپنے بیٹے کو چھوڑ گئی ہماری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ شمسہ کے لہجے میں موجود کڑواہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا شمسہ، لیکن شہروز کو کیا ضرورت تھی اس کی بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اب ظاہر ہے داد کو غصہ تو آنا ہی تھا۔ صوفیہ بیگم کی بات پر شمسہ نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا تھا۔ دنیا نے بھی تو ہاتھ اٹھایا تھا اس کی بیوی پر، اس کا تو گلا نہیں دبایا مہرداد نے۔ دنیا کی بات اور ہے، اور تمہیں کیا لگتا ہے وہ دنیا کو کچھ نہیں کہا اس نے؟ وہ گھر آ کے اسے وارننگ دے کے گیا تھا، لیکن تم لوگوں نے تو کچھ زیادہ ہی ظلم کر دیا اس کی بیوی پر۔ بسکٹ اتارتے ہوئے صوفیہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تمہیں کیوں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے اسے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گی؟ نہیں، میں نے اس لڑکی کی انفارمیشن اکٹھی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، تنفس بھرے لہجے میں کہتے شمسہ نے کپ میز پہ پٹکا تھا۔ کیا کرو گی تم؟ اس لڑکی کو نقصان پہنچاؤ گی؟ پھر مہرداد جو طوفان اٹھائے گا نا، تمہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوا۔ صوفیہ کیا ہو گیا ہے؟ تم وہی ہو جس نے مجھے یہاں بلایا تھا کہ آ کر اس معاملے کو سلجھاؤں، اور اب تم مہرداد سے ڈرا رہی ہو۔ میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میں اس لڑکی کو نقصان کیوں پہنچاؤں گی؟ میں صرف اتنا کروں گی کہ اس لڑکی کو یہاں سے جانے پہ مجبور کر دوں گی۔ وہ خود مہرداد کو چھوڑے گی۔ شمسہ نے اپنے عزائم واضح کیے تھے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ لڑکی کیوں چھوڑے گی اسے؟ صوفیہ کو معلوم تھا شمسہ اسے یقین دلا سے کہہ رہی ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا اس کے ذہن میں۔ وہ اسے نہ بھی چھوڑے تو بھی اس لڑکی کا کوئی خاندان تو ہوگا نا۔ ویسے بھی اچھے خاندان کی لگتی ہے یہ۔ جب اس کے خاندان کا پتہ چلے کہ ان کی بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے یہاں، تو یقیناً اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ شمسہ نے اپنا منصوبہ بتایا تھا۔ سوچا تو بہت اچھا ہے تم نے، اب دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے۔ صوفیہ نے نزاکت سے ہاتھ ٹیشو سے صاف کیے تھے۔ اسی وقت سکینہ وہاں آئی تھی۔ اس نے جو آ کر بتایا، اسے سن کر صوفیہ اور شمسہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ لگتا ہے قسمت ان کے ساتھ تھی۔ تمہیں یقین ہے یہ ایڈریس ہے؟ وہ دونوں اس وقت کیب میں موجود تھے جو سڑک پر ہمواری سے رواں دواں تھی۔ ہاں جی، بابا نے خود بتایا تھا۔ افسو نے بھی یہی لوکیشن بھیجی تھی ایک بار۔ میں نے سارا میپ دیکھا تھا، اینڈ مجھے کچھ نہیں بھولتا، آریز نے تفصیل سے جواب دیا تھا۔ تم نے کال نہیں کیا افسو کو؟ اسے بتا دیتے ہمارے آنے کے بارے میں۔ رائد نے آریز کے ہاتھ سے فون لے کر گوگل میپ کو زوم کیا تھا۔ پھر سرپرائز کیسے ہوتا؟ اچھا ہے نا ہم اچانک جائیں گے اور اس کا گھر دیکھیں کہ وہ کیسے رہ رہی ہے وہاں، ورنہ تم جانتے ہو افسو کو، اسے کوئی پرابلم ہو تو وہ کبھی کسی کو نہیں بتاتی، اپنے طور پر اسے حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر ہم اسے بتا کے آتے اس نے یہی شو کرنا تھا کہ سب ٹھیک ہے، یہاں پر سب اچھا ہے، اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ نئی جگہ نئے معاملے میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت لگتا ہے۔ اچھے کے ساتھ برا بھی ہوتا ہے ہمیشہ، آریز نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ یہ تو ہے، 10 منٹ کا ڈسٹینس رہ گیا ہے۔ آئی ایم ریئلی وش کہ سب اچھا ہو یہاں، کیونکہ برا ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ یو نو دیٹ بیٹر۔ رائد کی بات پر آریز نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ رائد صحیح کہہ رہا تھا، اور یہ بات تو وہ خود بھی جانتا تھا کہ بات خاندان کے افراد کی ہو تو وہ سب ہی بہت پوزیسو ہو جاتے ہیں۔ 20 منٹ بعد وہ دونوں پہلوی ہاؤس کے ڈائننگ روم میں موجود تھے۔ دیر عمر ملازمہ چائے سرو کر گئی تھی۔ سلام، مسکراتی آواز میں سلام کرنے والی یہ شمسہ تھی۔ آریز اور رائد نے ایک ساتھ گٹ گٹ گھما کے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ سامنے موجود دیر عمر خاتون کو دیکھ کے وہ دونوں احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ وعلیکم السلام، مرحبا، دونوں نے آگے پیچھے سلام کا جواب دیا تھا۔ صوفیہ نے غور سے ان دونوں بھائی کو دیکھا تھا۔
लड़कों को देखा था। सुनहरी आंखों वाला लड़का वो यकीनन अफसाने का भाई होगा। दोनों की शक्लों में बहुत ज़्यादा मुमासलत थी। गौर से आरेज का जायज़ा लेकर सोफिया ने नज़र दूसरे लड़के पर दौड़ाई थी। वो स्याह आंखों वाला लड़का अपनी ज़हीन आंखों से सोफिया को ही देख रहा था। नज़रें मिलने पर वो मुस्कुराया था। सोफिया खातून गड़बड़ा गई थी और कन्या एक्सरे राय ने मुस्कुराता हुआ मुंह सीधा किया था। वो खातून उसे पहली नज़र में पसंद नहीं आई थी। पसंद तो वो दूसरी खातून भी नहीं आई थी, लेकिन खैर ये फसानी के ससुराली थे। वो वापस सोफे पे बैठा था। आरेज ने सर झुकाकर मुस्कुराहट छुपाई थी। वो राय की आदत से वाकिफ था। कोई उसका भगौर घोट कर जायज़ा लेता तो उसे बहुत बुरा लगता था, तो वो मुस्कुराकर ढिठाई से उस आजिज़ आ जाता। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे ऐसे घूरता कि सामने वाला अफसाने से मिलने आए होंगे आप। मुस्कुराहट शम्सा के चेहरे पर चिपकी हुई थी। जी, आरिज रस्मन मुस्कुराया था। आप दोनों उसके भाई होंगे यकीनन, है ना? ये सवाल सोफिया खातून की तरफ से आया था। हाँ जी, जवाब राइट की तरफ से आया था। क्या सोचकर उसकी मेहरदाद से शादी की थी? क्या कोई कमी थी आपकी बहन में? शम्सा ने मुस्कुराते हुए पहला वार किया था। जी, आरेज सीधा हुआ था। राइट ने लब भींच लिए थे। मैंने पूछा कि क्या सोचकर अपनी बहन की शादी मेहरदाद से की थी। लगता है आप लोगों को अपनी जान छुड़वानी थी, तभी इस लड़की को शादी के नाम पे घर से निकाल दिया। शम्सा की मुस्कुराहट एक पल को भी गायब नहीं हुई थी। आरेज और आयद ने एक दूसरे को देखा, फिर वापस उस औरत को जो मुस्कुराती हुई बोलती जा रही थी। मैं भी कहूँ, क्यों वो लड़की चुप करके यहाँ पड़ी होती है, मारपीट बर्दाश्त कर रही है? यकीनन उसे आप लोगों की तरफ से किसी सपोर्ट की उम्मीद नहीं होगी। मारपीट? आरेज सोफे से खड़ा हुआ था। राइट भी उसके साथ ही उठा था। हाँ, मारपीट। अपनी बहन से पूछना, क्या दुनिया नामी लड़की ने उसका सर दीवार में नहीं मारा? क्या शहरोज नामी लड़के ने उसे गर्दन से नहीं पकड़ा? क्या मेहरदाद पहले ही दिन उसे यहाँ लाकर उसे छोड़कर नहीं चला गया था? पूछना अपनी बहन से। सोफिया ने तो हसीवी नज़रों से शम्सा को देखा था। वो किस तरह पेट्रोल छिड़क रही थी। कुछ देर में आग लगने वाली थी यकीनन। अफसाने कहाँ हैं? उसे बुलाएं। आरिज ने दांत पे दांत जमाकर बहुत ज़ब्त से कहा था। फ़ोन करके पूछ लो खुद उससे, क्योंकि कुछ दिनों से जब से वो 24 घंटों के लिए बाथरूम में छुपी रही थी, तो मेहरदाद आया था, उसे घसीट के यहाँ से ले गया था अपने साथ। पता नहीं कहाँ, क्योंकि वो खुद महीनों महीनों घर नहीं आता। साइको है ना, बचपन से ही। सुना है क्रिमिनल लोगों में भी उठता बैठता है। वल्लाह आलम। कंधे उचकाकर कहते कानों को हाथ लगाया था। उसी वक्त रुबैद रज़ा और अरसलान रज़ा ड्राइंग रूम में दाखिल हुए थे। आरेज और आयत को देखकर वो ठिठक के रह गए थे। उबैद, ये देखे कौन आया है भला? मेहरदाद की बीवी के भाई हैं ये, मिलने आए हैं उससे। उनका नाम? एक मिनट। शम्सा मसनूई तौर पे अटकी थी। आप दोनों ने तो अपना नाम ही नहीं बताया। क्या नाम है आपका? उसने आरेज को देखा जो लब भींच कर संजीदगा सा खड़ा था। आरेज हैदर रायल बिन तनाल। शम्सा की मुस्कुराहट बंद हुई क्योंकि जवाब उबैद रज़ा ने दिया था। आप जानते हैं इन्हें? शम्सा ने आंखें सुकेड़ी थी। उबैद ने अरसलान रज़ा को देखा था। वो भी उनकी तरह हैरत ज़दा थे। मिडिल ईस्ट की बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वालों में उन्हें कौन नहीं जानता था। हैदर ज़मान और तलाल बिन जैद के नामों के साथ मजबूत फैमिली बैकग्राउंड के हामिल वो बिज़नेस की दुनिया के उभरते हुए सितारे थे। वो लड़की इतने बासर ख़ानदान से थी, वो हैरान थे। आप बैठे खड़े क्यों हैं? उबैद ने सोफ़े की तरफ इशारा किया था। अफसाने कहाँ हैं? पैंट की जेबों में हाथ डाले रायत ने संजीदा आंखें उबैद रज़ा पे जमाई थी। रायत, आरेज। ड्राइंग रूम में मौजूद तमाम लोगों ने एक साथ आवाज़ की सिमत देखा था। अफसाने हैरान नज़रों से उन्हें देखती दरवाजे में खड़ी थी। उनके देखने पर वो 2 कदम आगे बढ़ी थी। तुम दोनों कब आए? बताया क्यों नहीं आने का? उसके सवाल को नज़रअंदाज करते आरेज उसकी तरफ बढ़ा था। अफसू के कंधे के गिर्द बाजू हायल करते उसे खुद से लगाया था। कैसी हो? नरमी से पूछा था। मैं ठीक हूँ। तुम लोग अचानक आ गए? और यहाँ देखकर खुश भी थी और परेशान भी। पता नहीं वो यहाँ कितनी देर से आए हुए थे और क्या क्या सुन चुके थे उन लोगों से। सरप्राइज़ कैसे होता फिर? रायत मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा था। इनफैक्ट हमें बहुत अच्छी कंपनी मिल गई थी। मुस्कुराकर शम्सा और सोफिया को देखा था। यह ख़वातीन कुछ कह रही थी, मारपीट वगैरह, तो हमने कहा अब हम तुम्हारी ज़ुबानी सुन लेंगे कि क्या सच है और क्या झूठ। चुपती नज़रों से उन्हें देखा था। तुम्हारे साथ मारपीट की इन लोगों ने? आरिज ने दोनों हाथों में अफसाने का चेहरा भरा था। गौर से उसकी आंखों में देखा था। वो उसकी अपनी आंखें थीं, एक जैसी, जो उन्हें पढ़ना जानता था। उसे अपना जवाब मिल गया था।
مہرداد کہاں ہے؟ راحت نے افسانے کے پیچھے ڈرائنگ روم کے دروازے کو دیکھا تھا۔ وہ نہیں ہوگا، اسے لے کر گیا تھا، اب چھوڑ کے گیا ہوگا۔ وہ یہی تو کرتا ہے، پوچھو اپنی بہن سے۔ شمسا کی آواز پر افسانے کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ تم بتاؤ، جب عبید نے تمہیں تھپڑ مارا تھا تب کہاں تھا وہ مہرداد؟ کیا وہ تمہارے پاس تھا؟ نہیں نا؟ شمسا کی بات پر عبید نے سلگ کر بیوی کو دیکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کے بھائیوں کے سامنے ان کا نام لے رہی تھی کہ انہوں نے تشدد کیا ہے اس پر۔ مہرداد نے ان سے اپنے رشتے کا لحاظ کیا تھا، صرف شہروز کو مارا تھا۔ یہ لڑکے کیوں لحاظ کریں گے ان بات کا؟ اور یہ بات صرف مار کی نہیں تھی، وہ اگر دشمنی پر آتے تو ان کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ انہیں اپنی بیوی کی کم عقلی پہ غصہ آیا تھا۔ کیا یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ راحت نے لب بھیجے تھے۔ یہ سب ایسے نہیں ہے جیسے تمہیں نظر آ رہا ہے، افسو نے راحت کے بازو پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا۔ پھر کیسے ہے تم بتاؤ؟ کیا انہوں نے تمہیں مارا؟ ہاں یا نہ میں بتاؤ؟ راحت سنجیدہ لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ راحت میری بات سنو، میں سب بتا دوں گی، تم دونوں میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ آ کر وہیں رہے تو معاملہ مزید خراب ہوگا۔ ہاں یا نہ؟ اب کیا آریز نے سرد آواز میں پوچھا تھا۔ ہاں، لیکن یہ سب ایسے نہیں ہے۔ تمہارا بیگ کہاں ہے؟ اپنے ٹریولنگ ڈاکیومنٹس لے کے آؤ، ہم جا رہے ہیں۔ آریز کی بات پر افسانے پریشان ہوئی تھی۔ لیکن ایسے کیسے؟ تم نے سنا نہیں آریز نے کیا کہا؟ بیگ لے کے آؤ اپنا۔ راحت کی سرد آواز پہ افسانے نے بے بسی سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ افسانے، آریز کی آواز میں سختی تھی۔ افسانے ان دونوں کی طبیعت سے واقف تھی۔ اس وقت اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہے تھے، لیکن وہ ایسے کیسے مہرداد کو بتائے بغیر چلی جاتی؟ اس نے مہرداد کا نمبر ملایا، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ تم چل نہیں رہی ہو یا نہیں؟ آریز نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ چلتی ہوں، ڈاکیومنٹس میرے پاس ہیں بیگ میں۔ آہستگی سے ہینڈ بیگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو، آریز نے باہر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے باہر آئی۔ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ تم پچھلے 5 منٹ سے مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو۔ میں نے اتنی باتیں کی، تم نے مجھے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے نا میرے لیے؟ اب میں کیسے جیوں گا، کیسے گزاروں گا اپنی پوری زندگی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جسے مجھ سے محبت نہیں ہے؟ گاڑی سبک روئی سے تبریز کی سڑکیں پہ دوڑ رہی تھی اور مہرداد کے ڈرامے جاری تھے۔ افسانے کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو آنکھوں ہی آنکھوں سے قتل کر دو گی مجھے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ ہو گئی تمہاری اوور ایکٹنگ، اب میں کچھ بولوں؟ افسانے نے گردن ایک طرف جھکا کر آنکھیں دوبارہ جھپکی تھی۔ پوچھنے کی کیا بات ہے، تم بے دھڑک بولو جو بھی کہنا ہے۔ روڈ کی طرف دیکھتے اس نے موڑ کاٹا تھا۔ جب میں نے کہا کہ مجھے پہلوی ہاؤس واپس جانا ہے تو تم نے منع کیوں کیا؟ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ منع کیا تھا تو تم کون سا رک گئی؟ اب ہم جا رہے ہیں نا وہاں۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ پہلے تو تم نے منع کیا تھا نا، پوئیں سکیڑ کر کہا تھا۔ ہر بات مانتا ہوں تمہاری، پھر بھی تم شکایت کرتی ہو مجھ سے۔ بازو لمبا کر کے افسانے کا گال چوٹکی میں بھر کر کھینچا۔ وہ ہوں کر کے سر پیچھے کر گئی تھی۔ اب جا رہے ہیں ہم، وہاں جا کر پھر بھی وہی شکلیں دیکھنی پڑیں گی۔ آگے گھما کر بیزاری سے کہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا امریکہ چلتے ہیں، مام ڈیڈ سے بھی مل لیں گے، اور یونیورسٹی سے کلیئرنس کروانی ہے، کب سے بلا رہی ہے لیزے۔ یہ کام بھی ہو جائے گا، مصروف سے انداز میں کہتے افسانے نے چپس کا پیکٹ اٹھا کے کھولا تھا۔ میں نے بھی تو بتایا تھا کہ ابھی بہت مصروف ہوں، آؤٹ آف کنٹری تو بالکل بھی نہیں جا سکتا فی الحال۔ تم نے جانا ہے تو میں انتظام کر دیتا ہوں، تم کچھ دن ہو آؤ نیو یارک سے، اور یہ پیکٹ ادھر کرو، اکیلے اکیلے کھائے جا رہی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر افسانے کے کھولے پیکٹ سے چپس اٹھائے تھے۔ تمہارے بغیر چلی جاؤں؟ مام ڈیڈ کیا کہیں گے؟ شادی کے بعد پہلی بار گھر آئی اور اکیلی؟ نفی میں سر ہلایا۔ اسے آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا۔ پھر کچھ دن صبر کرو، اکٹھے چلیں گے انشاءاللہ۔ اس کی بات پر افسو نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ مہرداد نے ہاتھ بڑھا کر چپس اٹھانے چاہے، افسانے نے پیکٹ اس کی پہنچ سے دور کیا۔ میں کھلاتی ہوں، تم ڈرائیونگ پہ فوکس کرو۔ مہرداد نے اس کے ہاتھوں میں موجود چپس کو دیکھا، پھر افسانے کو۔ وہ سادگی سے مسکراتے ہوئے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ مہرداد کی آنکھوں نے رنگ بدلا تھا۔ اس نے ہلکا سا سر جھکا کر افسانے کے ہاتھ سے چپس کھایا۔ سیدھا ہوتے اس نے فوکس ڈرائیو کی طرف کرنا چاہا تھا۔ موسم کتنا اچھا ہے نا؟ وہ گہری سانس لیتے گاڑی کے شیشے پر پڑی دھوپ کو دیکھ کے بولی تھی۔ اتنے دنوں بعد سورج کی روشنی میں نہائے شہر کو دیکھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ چپس کھاتے ہوئے وہ باتیں کر رہی تھی۔ مہرداد کو کھلانے کے لیے وہ ہاتھ بڑھایا تھا، وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔
ابھی تو مجھے اکیلے اکیلے کھانے کے تانے دے رہے تھے، اب کیا ہوا؟ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا تھا۔ اس نے بنا کچھ بولے مسکرا کر نفی میں ہلایا تھا۔ ایک تو تمہارے یہ ڈرامے، رکو تم ذرا۔ افسانے تھوڑا سا اپنی سیٹ سے اس کی طرف کھسکی اور زبردستی ہاتھ بڑھا کر زبردستی اسے چپس کھلانے چاہے۔ نو نو نو، ڈونٹ ڈو دس۔ مہرداد نے سر پیچھے کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ایک دم سے کیا ہوا تمہیں؟ وہ منہ بسوڑ کر اپنی سیٹ پہ پیچھے ہوئی تھی۔ مہرداد نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ بالوں کا جوڑا کرنے سے اس کی شفاف گردن واضح ہو رہی تھی۔ سورج کی روشنی پڑتے سے اس کی سنہری رنگت سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ مہرداد کی آنکھوں کے سبز کانچ سنہرے ہوئے تھے۔ گردن میں گلٹی سی ڈوب کے ابھری تھی۔ نظریں ہٹاتے وہ گہری سانس بھر کر ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں بھی آئندہ تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ نخرے دیکھو ذرا، ماتھے پہ بل ڈالے تپ کر کہتے وہ کتر کتر چپس کھائے جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا ہمیں آج بھی گھر پہ ہی رکنا چاہیے تھا۔ تم خواہ لے آئی۔ میں ایسا کرتا ہوں امپورٹنٹ کام نپٹا کے 1 مہینے کا آف لیتا ہوں۔ آفس ریموٹلی سپروائز کر لوں گا۔ سنجیدہ انداز میں اپنی پلاننگ بتائی تھی۔ افسانے کے چپس گلے میں ہی اٹکے تھے۔ بے ساختہ کھانچتے ہوئے اس نے پانی کی بوتل اٹھا کے منہ سے لگائی تھی۔ سانس بحال کر کے مہرداد کو گھورنا چاہا لیکن اس کی نظریں وہ رخ موڑ گئی تھی۔ مجھے مت دیکھو۔ نہیں دیکھ رہا۔ افسانے نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ واقعی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھی تھی۔ مہرداد کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کس بات پر؟ اپنی قسمت پر۔ کیوں؟ تم مل گئی ہو نا۔ یقین نہیں آتا میں اتنا خوش قسمت ہوں۔ مجھے بتاؤ، مجھے پتا ہوتا کہ اللہ نے تمہیں میرے لیے رکھا ہوا ہے تو میں زندگی میں کبھی بھی اس سے کوئی شکوہ نہ کرتا، وہ پورے صدق سے کہہ رہا تھا۔ افسانے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مہرداد کا یہ روپ اس کے لیے بہت انوکھا تھا۔ وہ اظہار میں بخل سے کام نہیں لیتا تھا، وہ کھل کر اسے سراہتا تھا۔ وہ اس کے لیے کتنی اہم بن چکی تھی، کتنے دنوں میں وہ بہت بار بتایا تھا اس نے اسے، میں تمہیں مل گئی ہوں تو تم اپنی قسمت پر کانا ہو گئے ہو، ایسے نہ۔ لیکن میں کیوں نہیں ہو پا رہی؟ تم سامنے ہوتے ہو تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، تم نظروں سے دور جاتے ہو تو بدگمانی ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اپنا گھر بھی یاد آنے لگتا ہے۔ اس کی طرف رخ کر کے وہ سیٹ کی پشت پر گال ٹکائے اسے مویت سے دیکھ رہی تھی۔ مہرداد نے اسے دیکھا، کچھ پل اس کی بات پر سوچا۔ تم اپنے گھر والوں کو یاد کرتی ہو نا؟ ایک بار ان سے مل آؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی بات۔ پتہ نہیں۔ اچھا چھوڑو، تو تم یہ بتاؤ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ بالکل بھی نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، بہت محبت کرتے ہو لیکن مانتے نہیں ہو۔ وہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ اچھا میں ایک سوال کرتی ہوں، تم یا ہاں یا نہ میں جواب دینا۔ اوکے تم بتاؤ، تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے یا نہ؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ تمہیں اگر یہ سوال پوچھنا یاد آیا ہے، ابھی ہم گاڑی میں ہیں، لب کا کونا دانتوں میں دبائے وہ شرارت سے مسکرایا تھا۔ شٹ اپ۔ اس کے کندھے پر مکہ مارتے وہ ونڈو کی طرف رخ موڑ گئی تھی۔ بدتمیز انسان۔ اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔